السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، اللہ کی توفیق اور اس کے احسان سے آج کے اس مختصر درس حدیث میں آپ تمام سامعین کا تہہ دل سے استقبال اور دلی خیر مقدم ہے۔ مال و دولت کی فراوانی بھی ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو مال و دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا، بلکہ رب کی عطا کی ہوئی دولت کو رب تعالی کے مخلوقات پر، ضرورت مند بندوں پر وہ خرچ کرتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں پر اپنے مال کو خرچ کر کے خوش ہوتا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا عملی شکر ادا کرتا ہے، اس کے برعکس رویہ اختیار کرنے والے ناکام قرار پاتے ہیں، کیونکہ اس رویے کی وجہ سے جھوٹ، بخل اور تکبر کا ارتکاب کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے، رب تعالیٰ کے غضب کو للکارتے ہیں۔ آئیے اسی موضوع کے تحت اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وعاما أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برس سفید داغوں کے بیماری میں مبتلا آدمی، اور دوسرا گنجا شخص تھا، اور تیسرا نابینا شخص۔ یہ 3 آدمی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے برس والے آدمی کے پاس آیا جو سفید داغوں کے بیماری میں مبتلا تھا، اور اس سے پوچھا، بتا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ، خوبصورت جسم، اور مجھ سے یہ سفید داغوں والی بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس آدمی کے جسم پر ہاتھ پھیرا، بحکم ربی
اس کی بیماری جو گھن کھانے والی بیماری تھی دور ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے پھر پوچھا بتا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس شخص نے جواب دیا مجھے اونٹ پسند ہے۔ چنانچہ اس آدمی کو 8 یا 10 مہینے کی گابھن اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا بتا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ گنجے شخص نے کہا کہ میرے سر میں بال آ جائے اور میرا گنجا پن ختم ہو جائے۔ اسی گنجے پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اس گنجے آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوبصورت بال عطا کیا گیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے گائے بہت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اسے یہ گابھن گائے دے دیا اور اس کی گائے کے لیے برکت کی دعا بھی کی۔ اس کے بعد فرشتہ نابینا شخص کے پاس آیا، اندھے شخص کے پاس آیا اور کہا یہ بتا تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے میری بینائی واپس آ جائے، میں دنیا دیکھوں، سنسار دیکھوں، لوگوں کو دیکھوں، میری بینائی واپس آ جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی واپس آ گئی، دیکھنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا یہ بتا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس اندھے شخص نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اس کو ایک گابھن بکری دیا اور اس کی بکری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تیرے اس بکری میں خوب برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ برس والے شخص کے پاس اونٹوں کی کثرت ہو گئی، گنجے شخص کے پاس گایوں کی کثرت ہو گئی اور اندھے آدمی کے پاس بکریوں کی کثرت ہو گئی، یہاں تک کہ تینوں کے پاس ایک ایک وادیاں اونٹ کی، گائے کی، بکری کی بھر گئی۔ پھر وہی فرشتہ یہ عرصہ دراز کے بعد، لمبی مدت کے بعد برس والے شخص کے پاس آتا ہے، اس کی صورت و حیت میں آیا، یعنی انسانی شکل میں نمودار ہوا اور کہا میں مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کے وسائل اور اسباب ختم ہو گئے، آج ہی مجھے وطن جانا ہے، بچوں میں جانا ہے، آج میرے وطن پہنچنے کا وسیلہ اللہ کے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس ذات کے نام سے جس نے تمہیں خوبصورت رنگ، خوبصورت جسم عطا فرمایا ہے، میں تجھ سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اس اونٹ کے ذریعے سے اپنے منزل پر بآسانی پہنچ سکوں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے اوپر پہلے سے بہت زیادہ حقوق ہیں،
یہ سن کر فرشتے نے کہا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، کیا تو وہی شخص نہیں ہے جس کے پاس سفید داغ والی بیماری تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے خوبصورت رنگ عطا کیا، خوبصورت جسم عطا فرمایا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، گھن کھاتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے غنی بنایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال سے نوازا۔ اس برس والے شخص نے جواب دیا کہ یہ مال و دولت کی فراوانی میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، مجھے ورثے میں ملی ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اب فرشتہ گنجے شخص کے پاس آیا، اس گنجے آدمی سے وہی کچھ گفتگو کیا جو برس والے شخص نے کیا تھا۔ اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو جواب برس والا شخص دیا تھا، جس پر فرشتے نے اسے بددعا دی اور کہا اگر تو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی جیسا کر دے جیسے تو تھا۔ فرشتہ پھر اندھے شخص کے پاس آیا اور اس سے بھی اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کا ذکر کیا اور کہا مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنے منزل پر بآسانی پہنچ سکوں، آج ہی مجھے پہنچنا ہے۔ اس رب تعالیٰ نے تیری بینائی لوٹا دی ہے اور مجھے آج ہی وطن پہنچنا ہے، میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں۔ اس اندھے شخص نے جواب دیا، کہا تیرے سامنے بکریوں کا ریوڑ ہے، ان میں سے جو چاہے جتنا چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم آج میں تجھ سے کچھ نہیں بولوں گا، نہ جھگڑا کروں گا، جتنی طبیعت میں آئے تم اتنا لے لو۔ یہ سن کر فرشتے نے اسے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، بے شک تمہیں آزمایا گیا، رب کی بارگاہ میں پاس ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ان دو ساتھیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو گیا کیونکہ وہ ناکام ہو گئے۔ اس حدیث سے دور حاضر کے لوگوں کو یا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ جب روپے پیسے کی چمک دمک دیکھ لو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو روپے پیسے دھن دولت کی آڑ میں اس کی چمک دمک میں ان کے زبانوں سے کبھی اللہ کا نام نہیں نکلتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس حدیث سے ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ رب تعالیٰ نے جس کو جو نوازا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں، بخیلی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، کیونکہ یہ تمام نعمتیں رب تعالیٰ نے نوازا ہے، رب تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس لے سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ گھمنڈ نہیں دکھانا چاہیے، مغرور مت بنو، ہمیشہ کبر و غرور میں ڈوبے رہتے ہیں، کبر و غرور سے بعد آ جاؤ، اللہ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرو۔
آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب تعالیٰ ہر مسلمان کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور صراط مستقیم پر چلنے کی، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔